وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صدق اللہ العظیم. وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم. ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. معزز سامعین، نوجوان دوستو، عزیز بچوں، آئیے پہلے مراد مل کر آقائے دو جہاں شہنشاہ کون مکان رحمت عالم روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد کما تحب ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، پروردگار عالم نے اس آیت مقدسہ میں ماہ رمضان کے روزوں کے فضیلت کا ذکر فرمایا ہے. رمضان المبارک کا عشر اول کا جو عشر رحمت ہے، آج اس کا دوسرا روزہ ہے. اللہ کی رحمتیں اس عشرے میں اپنے بندوں پہ برس رہی ہیں. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے دامنوں کو رحمت الہی سے بھر لیں، جس کے لیے ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد ضروری ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو نیک کاموں میں مشغول رکھیں. صدقات و خیرات، تلاوت قرآن، تسبیح و تحلیل چلتے پھرتے زبان پر جاری رکھیں. کاروباری ہیں، آپ دکان میں تشریف لے گئے ہیں، ابھی گاہک موجود نہیں ہے، تو جب تک آپ خالی ہیں اپنے زبان کو ذکر الہی سے تر رکھیے. کتنے لوگ ہیں جو گزشتہ رمضان میں تھے، آج نہیں ہیں. کتنے ہوں گے وہ جو آج ہیں مگر آنے والے رمضان تک دنیا سے چلے جائیں گے. کچھ نہیں معلوم کس کے ساتھ کس وقت کیا معاملہ پیش آ جائے گا. اس لیے آپ اپنے دامنوں کو رحمت الہی سے بھرنے کی پوری کوشش جاری رکھیں، کیونکہ ابھی آپ کے نامے اعمال جاری اور ساری ہیں. موت آتے ہی فرشتے نامے اعمال کو سمیٹ دیں گے. اس لیے اس کی تیاری ہر وقت ہر لمحہ ہمیں اور آپ کو کرتے رہنا چاہیے. رزق حلال کی طلب بھی عبادت ہے. آپ کا جو وقت رزق حلال کے کمانے میں لگے گا، شریعت کے مطابق اگر آپ وہ کاروبار کرتے ہیں تو وہ بھی عبادت میں شمار ہوگا. معزز سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ مدینہ کے جو یہود تھے وہ روزہ رکھے ہوئے تھے. روزہ ہر شریعت میں رہا ہے، جتنی بھی آسمانی شریعتیں دنیا میں آئی ہیں سب میں روزہ ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم.
اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلے اگلی امتوں پر روزے فرض تھے، اور روزہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، لعلکم تتقون، تاکہ تم خدا سے ڈرنے والے ہو جاؤ۔ روزہ یہ گناہوں سے ڈھال ہے، الصیام جنہ، حدیث شریف میں آیا ہے کہ روزہ یہ گناہوں سے بچانے کے لیے ایک ڈھال ہے۔ تو حضور جب تشریف لائے تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ حضرت آدم کی شریعت میں 3 دن کا روزہ فرض تھا۔ چاند کی 13، 14، 15 تاریخیں یہ ان کی شریعت میں روزہ فرض تھا۔ آپ خود بھی روزہ رکھتے تھے، آپ کے اولاد بھی روزہ رکھتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار فرماتے تھے، اور بعض روایتوں میں کہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور 2 دن افطار فرماتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی شریعت میں تو یہ تھا کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار فرماتے تھے خود وہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں 40 دن کے روزے تھے، جیسے بڑھا کر کے بعد میں انہوں نے 2 مہینہ کر دیا۔ تو روزہ جتنی بھی اسلامی شریعتیں دنیا میں گزری ہیں، انبیاء آئے ہیں، سبھی کی شریعت میں روزہ تھا۔ قرآن کریم نے جملہ اس لیے فرمایا تاکہ کھانا اور پینا اور صحبت کا چھوڑ دینا میرے محبوب کی امت پر گرا نہ گزرے، کیونکہ کوئی ایسی عبادت نہیں ہے جو خالی اسی شریعت پہ فرض ہو، بلکہ یہ ایسی عبادت ہے جو شریعت سابقہ میں بھی ان کی امتوں پہ فرض تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام جو 3 روزے رکھتے تھے، اس کے پیچھے اسرار کیا تھے؟ شیخ الملک والجن والانس، شہباد لمکانی، سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشہور کتاب غنیۃ الطالبین میں یہ روایت موجود ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو جنت پہ تو دھوپ تھی نہیں، نہ وہاں تاریکی تھی۔ حضرت آدم کو جب لنکا میں اتارا گیا جبل آدم پر تو اندھیرا تھا، رات کا وقت تھا۔ اندھیرے کو دیکھ کر وہ گھبرا گئے، تو پروردگار عالم نے ان کی اس گھبراہٹ و اضطراب کو ختم کرنے کے لیے صبح کے وقت حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کو بھیجا، اور انہوں نے فجر کی اذان پکاری۔ جب اللہ کا نام سنا تو ان کے دل میں جو سکون اور قرار پیدا ہوا۔ دنیا میں آنے کے بعد دھوپ کی تپش شدت نے ان کی حسن و جمال کو مائل بسیاہی کر دیا۔ بڑے حسین و خوبصورت تھے، اللہ نے اپنے مقدس ہاتھوں سے ان کا پتلا بنایا تھا، آپ تقریر سماعت فرما چکے ہیں۔ لیکن دنیا میں آنے کے بعد جب دھوپ کی شدت پڑی تو آپ کا جسم ادھر مائل بس سیاہی ہو گیا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا وہی حسن و جمال واپس آ جائے جو جنت میں تھا؟ فرمایا ہاں۔ تو کہا مہینے میں 3 دن روزہ رکھ لیجیے۔ جب آپ پہلے دن روزہ رکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے جسم کے ایک حصے کو روشن و منور کر دے گا۔ دوسرا روزہ رکھیں گے تو جسم کا 2 حصہ روشن و منور ہو جائے گا۔ جب آپ تیسرا روزہ رکھیں گے تو پورا آپ کا جسم روشن و منور ہو جائے گا، جیسے کہ جنت میں آپ کا حسن و جمال تھا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے روزہ رکھا 13 کو، تو
تو جسم کا ایک حصہ روشن ہو گیا، پھر 14 کو رکھا تو جسم کا دوسرا حصہ روشن ہو گیا، پھر تیسرا روزہ رکھا تو پورا جسم آپ کا روشن و منور ہو گیا جس طرح جنت میں تھا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ روزہ اگر روحانی بالدگی پیدا کرتا ہے، دل میں روحانیت و تقدس پیدا کرتا ہے، گناہوں سے روکتا ہے، تو یہ جسم کے حسن و جمال میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ جو روزے دار ہوتے ہیں ان کا چہرہ دیکھ لیجئے، جو روزہ نہیں رکھتے ہیں ان کا بھی چہرہ دیکھ لیجئے، اور نمایاں فرق ظاہر ہوگا عید الفطر کے دن، یعنی یکم شوال مکرم کو۔ نئے کپڑے تو سبھی پہنتے ہیں، مگر روزے داروں کے جسم پہ جو نئے کپڑے ہوں گے وہ تو الگ ہے ہی، لیکن ان کا حسن و جمال بھی الحمدللہ اس کے اندر ملاحت اور نورانیت نظر آئی۔ اس طرح شریعت آدم پر میں 3 روزے فرض تھے۔ ایام 20 کا روزہ انہیں کہا جاتا ہے جو چاند کے 13 اور 14 اور 15 تاریخوں کو رکھے جاتے ہیں۔ پھر حضرت سیدنا سرکار غوث اعظم نے یہ روایت ذکر فرمائی ہے کہ ایک دن حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حضور اقدس سے ملاقات کے لیے ایسے وقت میں آئے جو دوپہر کے کھانا کھانے کے بعد آرام کرنے کا وقت تھا، جس کو قیلولہ کہا جاتا ہے۔ قیلولہ میرے آقا کی سنت ہے، یعنی دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنا۔ قیلولہ وقت تھا، حضرت مولا علی آپ سے ملاقات کے لیے آئے، سرکار کی بارگاہ میں سلام عرض کیا۔ حضور نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا یا علی ھذا جبرائیل یقرؤک السلام، یہ میرے پاس جبریل بیٹھے ہوئے ہیں اور علی تم کو سلام کہہ رہے ہیں۔ تو آپ نے جواب دیا علیک وعلیہ السلام، یا رسول اللہ آپ پر بھی سلامتی ہو اور جبریل پر بھی سلامتی ہو۔ یہی سنت ہے کہ جب آپ سے کوئی کہے کہ میرا سلام فلاں آدمی کو پہنچا دیجیے گا، میرے دوست کو یا میرے عزیز کو، تو جب آپ اسے سلام کریں تو جواب دینے والے کے لیے سنت رسول یہی ہے کہ وہ یوں کہے علیک وعلیہ السلام، یعنی سلام پہنچانے والے تمہیں بھی سلام ہو اور جس نے تمہارے ذریعے سلام پہنچایا ہے اسے بھی سلام ہو۔ یہ سرکار کی سنت ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ علی یہ جبریل ہے تم کو سلام کہتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے کہا علیک وعلیہ السلام یا رسول اللہ۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ادنو یا علی، اے علی اور میرے قریب آ جاؤ۔ فدنو تو میں حضور کے قریب آ گیا۔ جب حضور کے قریب پہنچا تو حضور فرما رہے تھے کہ جبریل تم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر مہینے میں 3 دن کا روزہ رکھ لیا کرو۔ جب تم پہلا روزہ رکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں 10,000 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جب تم دوسرا روزہ رکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں 30,000 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جب تم تیسرا روزہ رکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں 1,00,000 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب یہ خوشخبری جب اللہ کے نبی سے مولا علی نے سنا تو عرض کیا یا رسول اللہ کیا یہ فضیلت صرف میرے لیے ہے، یہ آپ کی ساری امت کے لیے ہے؟ تو سرکار نے فرمایا علی تم عمل کرو گے تو تمہیں بھی یہی ثواب ملے گا، میرا جو امتی اس پر عمل کرے گا اسے بھی اللہ تعالیٰ یہی ثواب عطا فرمائے گا۔ اب آپ غور کریں، ایام 20 کا روزہ یعنی چاند کی 13، 14، 15 یہ روزہ نفل ہے، فرض نہیں ہے، اور اس کی اجر و ثواب کی کثرت کا حال یہ ہے کہ پہلے روزے پر 10,000 سال کی عبادت، دوسرے روزے پر 30,000 سال کی عبادت اور تیسرے روزے پر 1 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ وہ روزے نفل ہے اور ماہ رمضان کا روزہ فرض ہے۔ نفل و فرض کا جو فرق ہے وہ آپ سب جانتے ہیں۔ جب نفل کے روزے کا ثواب اتنا ہے تو رمضان کے روزے جو فرض ہیں ان کا ثواب کتنا ہوگا؟ تو حدیث قدسی میں ہے
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، نمازیوں نماز پڑھنا اس کا ثواب ہم تمہیں فرشتوں کے ذریعے سے دلائیں گے، زکوٰۃ دو گے اس کے اجر ہم تمہیں فرشتوں کے ذریعے دلائیں گے، حج کرو گے اس کا ثواب بھی ہم فرشتوں کے ذریعے دلائیں گے، روزہ رکھو گے تو اس کا ثواب ہم تمہیں فرشتوں کے ذریعے سے نہیں، انا اجزی بہ، بذات خود میں تمہیں اس کا اجر و ثواب عطا کروں گا۔ قادر مطلق ہے، خزانے میں کوئی کمی نہیں، کتنا عطا فرما دے یہ آپ کے اخلاص پر ہے، آپ کا اخلاص جتنا بڑھتا جائے گا اجر و ثواب اتنا ہی زیادہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اور دوسری روایت میں ہے انا اجزا بہ، یعنی روزے کی جزا میری رضا ہے، اور جب میرا خالق و مالک مجھ سے راضی ہو جائے گا تو کتنا دے گا کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس لیے روزے کا اہتمام بھی کیجیے اور اس کا ادب و احترام بھی کیجیے۔ شعبان کی آخری دن صحابہ کو جمع کرنے کے بعد جو حضور نے خطبہ دیا تھا بہت ایمان افروز حدیث ہے، اور ہمیشہ آپ سنتے رہتے ہیں ماہ رمضان میں، اے صحابہ تمہارے اوپر ایسا مبارک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جس میں ایک رات 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے، 1000 مہینے سے بہتر ہے، جس کے دن میں اللہ نے روزے فرض کیے ہیں اور رات میں قیام کو اللہ نے نفل قرار دیا ہے، یعنی نماز تراویح کو۔ اگر کوئی شخص کسی روزے دار کا روزہ کھلواتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مکمل ایک روزے کا ثواب دے گا۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ اگر ہم میں سے کسی کے اندر اتنی استطاعت نہیں ہے کہ ہم کسی روزے دار کو پیٹ بھر کھانا کھلا سکیں، آقا فرماتے ہیں ایک گھونٹ پانی ایک گھونٹ دودھ سے اگر تم نے روزہ کھلوا دیا تو بھی اللہ تعالیٰ تمہیں یہی ثواب عطا فرمائے گا، اور اگر کہیں تم نے کسی روزے دار کو پیٹ بھر کھانا کھلا دیا تو میدان قیامت میں اللہ تعالیٰ میرے حوض کوثر سے سیراب کرے گا، پھر وہ قیامت میں پیاسا نہیں ہوگا۔ معزز سامعین، اور ایک دوسری روایت میں ہے افطار کے تعلق سے، اگر افطار کا وقت ہو ہمیں آپ کو چاہیے کہ اس وقت اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں۔ افطار کے وقت اللہ دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے، اور افطار کے وقت روزانہ ماہ رمضان میں 10 لاکھ جہنمی جو جہنم کے مستحق ہو چکے تھے اپنے گناہوں کے بنیاد پر اللہ انہیں آزاد فرما دیتا ہے عذاب جہنم سے۔ حدیث کے الفاظ ہیں الفا الفا اتقی من النار، یعنی جب افطار کا وقت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ 10 لاکھ جہنمیوں کو جن پر جہنم گناہوں کے بنیاد پر ثابت ہو چکی تھی انہیں جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ اور پھر جمعہ کے تعلق سے سرکار فرماتے ہیں کہ جمعہ میں ہر لمحہ ہر منٹ 10 لاکھ جہنمی جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ اے رب ذوالجلال تیری بارگاہ کرم میں دعا ہے کہ ہمارے سارے نمازیوں کو اور مجھے بھی جہنم کے عذاب سے نجات عطا فرما دے۔ اور جب رمضان کا آخری دن آتا ہے تو حدیث پاک میں ہے کہ شروع رمضان سے لے کر اس وقت تک جتنے جہنمی آزاد کیے گئے تھے ان کی مجموعی تعداد کے مطابق اللہ تعالیٰ آخری دن جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہے من صام رمضان ثوابا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا روزہ
ایمان کے ساتھ حصول ثواب کے نیت سے کیا، اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ افطار کے وقت اس کے گردن کو جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا۔ یہ حدیث پاک کے دوسرے ٹکڑے میں ہے۔ جب کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس میں اور جہنم کے درمیان کتنا فاصلہ کر دیا جاتا ہے، تو حدیث پاک میں آتا ہے اتنا فاصلہ کر دیا جاتا ہے جیسے کہ زمین اور آسمان کے درمیان ہے۔ اور زمین و آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، خود حدیث سے ثابت ہے، 500 سال کا راستہ۔ یعنی بندہ مومن رضا الہی حصول ثواب کے نیت سے روزہ رکھتا ہے تو اس میں اور جہنم میں اتنی دوری پیدا کر دی جاتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں رمضان کے تعلق سے میرے امت کو کچھ ایسی خصلتیں عطا فرمائیں اللہ تعالیٰ نے جو دیگر امتوں کو عطا نہیں کی گئی۔ پہلی فضیلت یہ کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ آدمی جب بھوکا رہتا ہے تو بھوک کی حالت میں ایک بو پیدا ہو جاتی ہے اس کے سانس میں، اس کے تعلق سے حدیث پاک فرمایا گیا اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ روزے دار کے لیے مچھلیاں بھی پانی کی سطح پر اس کے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جنت کو فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ سنوارتے رہیں۔ جب رمضان کا وقت آتا ہے تو اللہ فرماتا ہے بہت ہی جلد میرے نیک بندے بھوک و پیاس کی شدت کو برداشت کر کے اور عبادت کر کے تیرے اندر آنے والے ہیں۔ افطار کے وقت 10 لاکھ جہنمی جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ معزز سامعین، ارکان اسلام میں سے ایک رکن روزہ بھی ہے۔ اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ سب سے عظیم رکن ہے اسلام کا۔ جب آدمی دل سے اس کی تصدیق اور زبان سے اقرار کرتا ہے تبھی وہ مومن ہوتا ہے، اور ایمان کی بات جو عبادتیں کرے گا دیگر ارکان اسلام اس کا اجر و ثواب اسے حاصل ہوگا۔ اس کے بعد درجہ ہے اقامت الصلاۃ، نماز قائم کرنے کا۔ اس کے بعد درجہ ایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ کے ادا کرنے کا۔ اس کے بعد حدیث کے الفاظ مختلف ہیں، بعد میں ہے وصیام رمضان والحج، اور بعد میں ہے والحج وصیام رمضان، یعنی ارکان میں سے اسلام کے روزہ بھی ہے اور حج بھی ہے۔ پروردگار عالم اپنے فضل و کرم سے ارکان اسلام پر ہمیں اور آپ کو پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نوجوانوں، اپنا وقت کھیل کود میں بلا وجہ گلی کوچوں میں بیٹھ کر موبائل میں مت گزارو، وقت کو غنیمت سمجھو، ماں باپ کی اطاعت کرو، نمازوں سے مساجد کو آباد کرو، خیر میں ایک دوسرے کی مدد کرو، رزق حلال کمانے میں لگ جاؤ۔ معزز سامعین، روزہ ہے کیا؟ اس کے مسائل پر گفتگو انشاءاللہ آئندہ جمعے کو ہوگی۔ طلوع صبح صادق، یعنی جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے اس وقت سے لے کر غروب آفتاب تک، جب افطار کا وقت ہوتا ہے، کھانے پینے اور صحبت کو چھوڑ دینے کا نام روزہ ہے۔ یعنی یہ 3 چیزیں روزے کے رکن ہیں۔ طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کے نیت سے کھانا چھوڑ دینا،
पीना छोड़ देना, बीवी से हम बदतरी छोड़ देना, इसी का नाम रोज़ा है। ये रोज़े का रुकन है। एक भी अगर इसमें पाया गया तो रोज़ा नहीं होगा। मसाइल इंशाअल्लाह आइंदा जुमा को आप सुनेंगे। ये तो रोज़े की हकीकत है, मगर रोज़े का कमाल ये है कि आपके जिस्म का हर अज़्व, चाहे आँखें हों, चाहे दिमाग की सोच हो, चाहे ज़बान हो, चाहे हाथ और पाँव हो, ये सब शरीयत के हुक्म के मुताबिक ही अमल करें। गैर महरम को न देखें, ज़बान से झूठ न बोलें, किसी को तकलीफ़ न पहुँचाएं, ना हाथ से, ना पाँव से, ना गलत जगहों पर जाएं चलकर। पूरे जिस्म को शरीयत के मुताबिक ढाल लेना, ये रोज़े का कमाल है। वरना ऐसा शख्स जो खाली खाना पीना और जिमा छोड़ देता है, दिन भर गुनाहों में मुब्तला रहता है, उसके बारे में हदीस शरीफ में है कि अल्लाह ताला फरमाता है उसके भूख और प्यास को छोड़ देने के मुझे कोई हाजत नहीं है। यानी उस रोज़े के कमाल से वो महरूम हो जाएगा। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह ताला हमें और आपको कामिल रोज़ा रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इस माह मुक़द्दस के मुकम्मल एहतराम की तौफ़ीक़ बख्शे। जिन लोगों को शरीयत ने रोज़ा ना रखने की रुख़्सत दी है, तफ़सील हम आइंदा जुमा को बताएंगे, उनको भी यही हुक्म है कि एहतराम रमज़ान के पेश नज़र लोगों के सामने खाएं पिए नहीं। खाना पीना अगर है और शरीयत ने रुख़्सत दी है उन्हें रोज़ा ना रखने की, तो छुप करके खाएं ताकि माह रमज़ान का एहतराम मलहूज़ रहे। वो कौन लोग हैं इंशाअल्लाह तफसील के साथ आइंदा आपको बताया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला इस माह की बरकतों से हमें और आप सबको सरफराज फरमाए, इस्लाम और मुसलमानों को सरफराजी व सरबलंदी अता फरमाए। माह रमज़ान में भी कुछ नौजवान बच्चे गलत सलत जब काम करते हुए नज़र आते हैं तो सर शर्म से नीचे झुक जाता है। ये मोमिन बच्चे हैं जिन्हें तलावत कुरान में, नमाज में मशगूल रहना चाहिए। कहीं पतंग उड़ा रहे हैं, कहीं बैडमिंटन खेल रहे हैं और इस तरह अपने वक्त का ज़िया कर रहे हैं। इसलिए जवानों, होश में आओ। हिंदुस्तान के हालात में अच्छी तरह मालूम है, जब आपका ताल्लुक़ आपके अल्लाह से मजबूत होगा तो दूसरी कौमें भी आपसे खौफ करेंगी। लेकिन जब आप ही हुक्म इलाही से दूर हो जाएंगे तो लोगों के दिलों से, दूसरी कौमों के दिलों से आपकी हैबत, आपकी क़ुव्वत, आपकी सतवत ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह ताला हमें और आप सबको एहतराम रमज़ान की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, जिन हज़रात के सुन्नतें बाक़ी अदा फरमाए।